بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اب اس کی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ خصوصی طور پر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی نظر اس ویڈیو کو اور اس عمل کو کروں گا کہ بہت سارے ایسے میسیجز، ایسے کالیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں عورتیں یہ بات بتاتی ہیں کہ ہمارے سر میں اکثر درد رہتا ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے کہ کبھی کسی میڈیسن سے فرق نہیں پڑتا، کبھی کسی ٹیسٹ میں نہیں آتا، اور کبھی کسی ڈاکٹر نے اس کی تشخیص نہیں کی کہ یہ کس وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے سر میں یہ جو عرصہ دراز سے درد ہو رہا ہے، آپ کے بال گر رہے ہیں، آپ کے بال ٹوٹ رہے ہیں، آپ کے بال دو شاخے ہو رہے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ سب سے پہلے ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو دفن فرمایا کریں، دفن کیا کریں۔ کبھی بھی اپنے بال باہر نہ پھینکیں، کسی خریدنے والے کو جو گلیوں محلے میں پھر رہے ہوتے ہیں ان کو نہ بیچیں، اور یوں بھی نہ پھینکا کریں، بلکہ اپنے بال اکٹھے کریں۔ اکٹھے کرنے کے بعد ان کو کسی جگہ پہ دفن کر دیں۔ ناخنوں کا بھی یہی حکم ہے اور سر کے بالوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، اور پھر آخر میں اس کا حل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب نقصان کیا ہے؟ آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، بات بات پہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے، فساد، تنگی، یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسا چڑچڑا پن ہوتا ہے کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی قرآن پاک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورتیں پڑھیں، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا۔ اب یہ معاملات ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یہ معاملات کیوں جنم لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ گھر میں عورتیں کنگھی کرتی ہیں، کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو یوں ہی پھینک دیتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک سر کے بال اور دوسرا گوشت کی ہڈیاں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اور بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ جنات میں بھی ہماری طرح کے عامی لوگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوپر فضلہ پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، پخانہ وغیرہ کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اب جب کسی جن نے کسی عورت کی بالوں پہ بسیرا کر لیا، یا پیشاب کر دیا، یا پخانہ کر دیا، اب اس کی وجہ سے اس عورت کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور ایسا درد ہوگا کہ وہ کبھی بھی آرام نہیں آنے والا، اور پھر آگے چل کر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کے کندھوں میں بوجھ پڑنا شروع ہو جائے گا، اس کے دل دماغ میں اضطراب ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر آگے چل کر اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی کہ ان کا علاج ہی ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہماری یہ بیماری کسی کی ٹیسٹ میں، کسی لیبارٹری میں، کسی مشینری میں نہیں آ رہی۔ اب اس کا حل کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں خود کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی اس بات سے روکنا ہے کہ باہر خدا را اپنے بالوں کو مت پھینکا کریں، ان کو ایک جگہ پہ جمع کریں، ایک جگہ جمع کرنے کے بعد آپ ان کو دفن کر دیں۔ بس قصہ کہانی یہاں ختم ہو جائے گا، کسی قسم کی بیماری میں آپ مبتلا نہیں ہوں گی، کوئی مسئلہ مسائل آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، کسی قسم کی لا علاج امراض میں آپ گرفتار نہیں ہوں گی۔
تو آپ یہ کام کریں، کنگھی کریں، کنگھی کرنے کے بعد اپنے بالوں کو محفوظ جگہ پہ رکھ دیں۔ ہماری جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں جادو جنات کے علاج کے طریقہ کار کی طرف۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ اس مرض کا شکار ہو چکی ہیں، اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، اور اگر آپ بچے ہوئے ہیں، اس سے محفوظ ہیں، تو پھر بھی آپ یہ عمل کر لیں تاکہ آپ مزید اس سے بچ سکیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کتنی بار پڑھنا ہے؟ کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 9 بار، 11 بار، جتنا آپ پڑھ سکیں آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے عمل کی قبولیت کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک مہر لگ جاتی ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ آپ کے اس مقصد کو پورا کر دیں گے۔ جو آپ چاہ رہے ہیں، اللہ اس کو آپ کی چاہت کے مطابق فیصلہ فرما دیں گے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت، کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے اس کا، عمل کم از کم آپ نے 21 دن تک کرنا ہے، اور اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھا کریں، کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، عمل کو بلا ناغہ پڑھا کریں۔ چاہے آپ کے بیچ میں مخصوص دن آ جائیں، پھر بھی عمل کی اجازت ہوتی ہے، عمل کا ناغہ نہیں کریں۔ عمل کو بغیر ناغے کے جب آپ جاری رکھتے ہیں، تو جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے موکلات ہوتے ہیں، ان کے اوپر موکلات کا ایک نگران ہوتا ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تیسرے دن کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ بھائی یہ روز، ہر روز بلا ناغہ بندہ اس آیت کو پڑھ رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کیا چاہتا ہے اللہ کی ذات عالی سے؟ پھر انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے عمل کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے وہ فرشتے حرکت میں آتے ہیں، اور انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو بلا ناغہ عمل کرنے کی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی تاثیر ہے۔ آپ نے ناغہ نہیں کرنا، بلا ناغہ 21 دن تک آپ نے عمل کرنا ہے، اور کسی بھی وقت آپ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل کا وقت متعین نہیں ہے، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ آپ کوشش کر کے وضو کر لیں۔ وضو جب آپ کر لیں گے تو وضو کرنے کے ساتھ عمل کی تاثیر ڈبل ہو جاتی ہے، اس میں روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے، اس کی ایک پاور بڑھ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اور توجہ کا مرکز آپ لوگ بن جاتے ہو۔ اس لیے وضو کر لیا کریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے، وضو نہیں کر سکتے تو بغیر وضو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن وضو بہرحال کوشش کیا کریں کہ وضو کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ سیدھا ہاتھ، یہ آپ کا سیدھا ہاتھ، یا آپ نے یوں اپنے سر پہ رکھنا ہے۔ اپنے سر پہ رکھ کر درود پاک آپ نے پڑھ لیا 7 مرتبہ، 7 مرتبہ صرف اور صرف، زیادہ نہیں، نہ کم نہ زیادہ۔ آپ نے پڑھنا ہے واللیل اذا یغشا، 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 واللیل اذا یغشا۔ پھر آخر میں آپ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ آپ نے 7 بار پڑھ لیا۔ 7 بار پڑھنے کے بعد یہ آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا سر پہ، ہاتھ کو نیچے لے کے آئے اور ہاتھوں کو دونوں کو اکٹھا کر لیا۔ دونوں کو اکٹھا کرنے کے بعد یوں پھونک ماری، دم کیا، اور یہ پھر آپ نے اپنے سر کے اوپر یوں ہاتھ پھیر دیا۔ ہاتھ پھیرنے کے بعد یوں آپ کر لیں۔ ایسے جب آپ کر لیں گے اور اس طریقہ کار کے مطابق جب آپ عمل کریں گے، میرے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو جادو جنات کے مسئلے مسائل جنات نے کیے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل، آپ نے یہ جو عمل کیا ہے، یہ عمل
آپ اسی عمل کو سرسوں کے آئل کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں. ہر روز دم کریں. دم کرنے کے بعد تھوڑا سا سرسوں کا آئل لیں اور اپنے سر پہ لگا لیں. ہر روز بلا ناغہ تھوڑا سا لے لیں، جتنا حسب توفیق یا جتنا آپ لے سکتے ہیں حسب ضرورت، لے کر اپنے سر پہ لگا لیں اور بلا ناغہ یہ ترتیب آپ 21 دن تک جاری رکھیں. آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے، آپ کے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے، آپ کے بال 2 شاخیں نہیں ہوں گے، آپ کے سر میں جو درد ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ بند ہو جائے گی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ 1 منٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا. جی تو میری محترم مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کے لیے مفتی صاحب نے ایک بڑا ہی با کمال عمل شیئر کیا. تو جو ترتیب مفتی صاحب نے آپ کو بتلائی، اس ترتیب کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھے. اگر کوئی میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنی ماؤں بہنوں کو یہ عمل ضرور بتلائیں تاکہ وہ بھی جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.